یہ نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، میں تو بھول گیا تھا۔ ہمارے دین میں کوئی عمل تہوار نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی عمل رواج نہیں ہے، تہواروں سے رواجوں سے یہ دین پاک ہے۔ یہ دین کہ اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، نبی کی سنت ہوگی۔ تہوار غیروں میں ہوتے ہیں، رواج غیروں میں ہوتے ہیں، ان کی قوموں کے رواج، ان کی قوموں کے تہوار، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں حکموں پر اور طریقوں پر رکھا ہے، عبادت میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، ہر بات میں یہ حکم والے ہیں، یہ طریقے والے ہیں۔ نکاح یہ کوئی رواج نہیں ہے، نکاح جو ہے سنت ہے، وہ سنت بھی ملت کی سنت ہے، سنت ملت، کیونکہ تمام نبیوں کی شریعت میں یہ نکاح کا عمل رہا ہے، حدیثوں میں ہے، اربع من سنن المرسلین وعد منها النکاح، کہ چند چیزیں نبیوں کے طریقوں میں رہی، ان میں سے ایک نکاح بھی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے یہ یہاں، اس لیے سنت ہے اور بڑی سنت۔ اس سنت میں خوبی آئے گی سادگی سے، کیونکہ یہ زندگی کی عام ضرورت ہے، ہر آدمی کی اور ہر عورت کی ضرورت ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو اتنی زیادہ آسان بناتے ہیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اس لیے نکاح کو آسان بنایا، نکاح کو مہنگا نہیں بنایا۔ نکاح میں کوئی خرچہ نہیں ہے سوائے مہر دینے کے، مہر دینا فرض ہے، ولیمہ سنت ہے، اپنی طاقت کے مطابق کرو، اس میں کوئی مال شرط نہیں ہے۔ اور نکاح میں برکت اور خوبی کب آئے گی کہ جب اس کے اندر سادگی ہوگی۔ آدم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، آدم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، کہ وہ نکاح برکت کے اعتبار سے بڑا ہے جس کے اندر ذمہ داریاں تھوڑی، کوئی ذمہ دار۔ ایک بات تو یہ فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی کہ نکاح میں دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو۔ دوسری قومیں مالداری دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتی ہے، ہاں یہ دونوں نہیں ہے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فرمایا دینداری کو ضروری سمجھو، علیک بذات الدین، دینداری کو ضروری سمجھو، کہ دینداری کے بنیاد پر نکاح کر لو، چاہے خاندان غریب ہو چاہے خاندان مالدار ہو، لڑکے کا خاندان غریب ہو لیکن دیندار ہے کہ نکاح کر لو، لڑکی کا خاندان غریب ہے لیکن دیندار ہے کہ نکاح کر لو۔ پھر غریبی کیا کرے گی کہ غریبی دور ہو جائے گی، غریبی دور ہو جائے گی نکاح کی وجہ سے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کراؤ اور اپنی نکاحوں کے ذریعے سے غریبی کو اللہ سے دور کراؤ، یہ فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نکاح کراؤ، ہاں مردوں کا عورتوں کا، اگر غریب ہیں تو کہ غریبی ان کی نکاح کی وجہ سے دور ہو جائے گی۔ اور فرماتے تھے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ پھر آیت پڑھی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تمہارے مردوں کا، تمہاری عورتوں کا، تمہارے لڑکوں کا، تمہاری لڑکیوں کا نکاح کرا دو۔ اگر یہ فقیر غریب تنگ دست ہیں تو مت گھبراؤ، اللہ ان کی غریبی تنگ دستی اٹھا لے گا، دور کر دے گا، یہ نکاحوں سے غریبی دور ہو جائے گی۔ یہ برکت کی چیز ہے، سنت ہے، جب یہ اپنی صحیح بنیادوں پر ہوگا یہ عمل تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات جائے۔ اس لیے نکاح کو مسجد میں ہونا مستحب رکھا کہ نکاح مسجد میں کر لو، عبادت ہے، رواج نہیں ہے، تہوار نہیں ہے، ایک عبادت ہے کہ مسجد میں کرو، مسلمانوں کے مجمع میں کرو تاکہ تمہیں ان کی دعائیں ملے، یہ خیر، اس کو مسجد میں کرتے ہیں، اس کو آسان بنا دیا۔ سفر میں بھی ہو سکتا ہے، حضر میں بھی ہو سکتا ہے، حج میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، جی ہاں، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، نماز کی طرح سے نماز ہر جگہ ہو جاتی، یہ ہر جگہ ہو جائے، کیونکہ ایک سنت ہے، ایک عمل ہے دین کا۔ اس لیے یہ دعوت ہے کہ اس کو سادہ بناؤ، اس میں زیادہ مال مت لگاؤ اور مالداری کو اس کے بنیاد مت بناؤ، یہ حکم ہے۔ مال زیادہ ہے تو دوسرے جو بھی نکاح ہے ان کا تعاون کرو اپنے مال سے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اللہ ان کی بھی مدد کرے گا۔ کیوں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا، جو بندہ اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ مال لگانے کے دوسرے راستے بہت ہیں کہ جو مال لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اس کے گھر میں تنگی نہ ہو، لیکن ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام صرف مال زیادہ ہونے کو امیری نہیں کہتا۔ کئی لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن دل پریشان ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کے پاس معمولی ذرائع معاش ہوتا ہے لیکن ان کا دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل دولت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت مال کی کثرت کا نام نہیں
بلکہ دل کے گنا یعنی بے نیازی دولت ہے۔ یعنی اصل امیر یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ پر راضی ہو، قناعت ہو، شکر ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اطمینان ہو۔ ایسا انسان حقیقی معنوں میں امیر ہے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف محنت سے ملتا ہے۔ محنت ضروری ہے، لیکن رزق دینے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کتنے لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، اور کتنے لوگوں کے کام ذریعے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ پر یقین مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج لوگ رزق کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، میں تمہارے لیے رزق کے راستے کھول دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ تم پر بارش برسائیں گے، مال اور اولاد میں اضافہ کریں گے، باغ اور نہر عطا کریں گے۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ برکت اور وسعت رزق کا بھی سبب ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ کم از کم 100 مرتبہ دن میں استغفار کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ آج کئی لوگ رزق کی فکر میں نماز قضا کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ اس کے وقت اور رزق دونوں میں برکت دیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے صدقہ دو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ برکت بڑھا دیتا ہے۔ کئی مرتبہ جو برکت صدقے سے ملتی ہے وہ کاروبار اور محنت سے بھی نہیں ملتی۔ اس لیے صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ ماں باپ کی دعا رزق کے دروازے کھول سکتی ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج اگر کسی کو برکت چاہیے تو اپنے والدین کو خوش کرے، ان کی دعا حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے۔ یہ بھی برکت اور رزق کا عظیم سبب ہے۔ حرام کمائی ظاہری طور پر زیادہ نظر آ سکتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اکثر پریشانیاں، بے چینی اور مشکلات حرام کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیجیے، اللہ حلال میں اس سے بہتر عطا فرما دیں گے۔ جو انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اللہ اسے اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج ہم کمی کو دیکھتے ہیں، جو ملا اس پر نظر کم جاتی ہے۔ شکر کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر کسی کے پاس حلال رزق ہو، دل کا سکون ہو، صحت ہو، ایمان ہو، نیک اولاد ہو، اللہ کی محبت ہو تو وہ حقیقی معنوں میں امیر ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کروڑوں ہوں لیکن سکون نہ ہو تو وہ حقیقی امیر تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال رکھتے تھے، لیکن ان کا مال اللہ کے دین کے لیے تھا۔ انہوں نے مال کو دل میں جگہ نہیں دی، اس لیے اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائی۔ آج ہر شخص اپنے دل سے سوال کرے، کیا میرا رزق حلال ہے؟ کیا میں نماز کی پابندی کرتا ہوں؟ کیا میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں؟
کیا میں صدقہ دیتا ہوں؟ کیا میں والدین کی خدمت کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہوں؟ یہ سوالات بتائیں گے کہ برکت کے راستے پر ہم کتنا چل رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو صرف پیسہ جمع کرنے کی فکر نہ کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کریں، تقوی اختیار کریں، استغفار کریں، نماز کی حفاظت کریں، صدقہ دیں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کمائیں، شکر گزار بنیں۔ یاد رکھیے، اللہ برکت کے بغیر زیادہ مال بھی بے فائدہ ہے، اور اللہ کی برکت کے ساتھ تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرما، ہمیں شکر گزار اور قناعت پسند بنا، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، ہمیں صدقہ، استغفار اور تقوی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی دولت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔